بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تمام ویورز، تمام مومنین، تمام مومنات کو کربلائی حیدر کانپوری کا سلام عرض ہے، اور آپ لوگوں کو جیسا کہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ آج 13 فروری 2021 بروز سنیچر ایک مجلس چھمائی مرحوم سید نامدار حسین رضوی ابن سید ساجد حسین رضوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آن لائن برپا کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آج اس مجلس چھمائی کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے عالی جناب مولانا فیض عباس صاحب قبلہ مشہدی، اور اس مجلس چھمائی میں ہمارے ساتھ نیو یارک کی سرزمین سے پیش خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جڑیں گے جناب عباس رضوان رضوی صاحب، اور مرثیہ خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ دبئی کی سرزمین سے آن لائن جڑیں گے جناب منظر کاظمی صاحب، اور بعد مجلس نواخوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے ہندوستان کے مشہور و معروف نوا خواں جناب سایہ اعظمی صاحب، جو مقیم حال فرید آباد انڈیا سے ہیں۔ ویورز، یہ مجلس چھمائی مرحوم کے بیٹے جناب ندیم رضوی و ان کی فیملی کی جانب سے، ایک بیٹے کی جانب سے ایک باپ کے لیے اس مجلس چھمائی کا انعقاد لائیو کیا گیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں تمام ویورز کا جو ہمارے ساتھ اس مجلس چھمائی میں جو مرحوم نامدار حسین صاحب کے لیے برپا کی جا رہی ہے، یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اور ہم اپنے چینل کی جانب سے اور تمام ویورز جو ہمارے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پہ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی جانب سے مرحوم کے خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور آئیے اب ہم اپنی مجلس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ منظر کاظمی صاحب کو جو دبئی سے ہمارے ساتھ آن لائن جڑنے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آن لائن تشریف لے کر آئیں اور اس مجلس چھمائی کا آغاز مرثیہ خوانی سے کریں۔ مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین، دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین، کیا سراسی مولا چار ہے مظلوم حسین، کیا سراسی مولا چار ہے مظلوم حسین، تیر کاری ہے لگے زخموں پا شمشیروں کے، نیزوں کے زخموں میں پیوست ہے پھل تیروں کے، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، کیا رحیمی ہے کہ غصہ
کیا تحمل ہے کہ ہر زخم پاہے شکر خدا، کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا، تیر بھی نیز بھی سینے پالیے جاتے ہیں، پر دعا نہ کی امت کو دیے جاتے ہیں۔ یوں تو یہاں ایک سے ایک ظلم ہوا شے پاسوا، 3 صدموں میں مگر ضبط کا یارا نہ رہا، ایک جوان اس کا بھتیجا تھا، حسن کا بیٹا، شب کو وہ دولہا بنا، صبح ہو شہیدوں میں ملا، اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی، ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی، دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر، جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر، بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر، ابھی وہ لاش عجب درد سے تڑائی تھی، لڑکی ایک ہائے چچا کے جو چلائی تھی، تیسرا حادثہ میں کیا کہوں، پھٹتا ہے جگر، اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا، اکبر برچھیوں سے ابھی مارا گیا، وہ رش کے قبر حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا، چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا، غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا،
میں افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا، مومنوں بے کسو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، باز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردۂ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میں راہ ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھا نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ نہیں سکتی، ایسا کن فسنے ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسے پڑا، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے
تم سے زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے، تم سے زہرا یا علی صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حاضرین و سامعین، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نامدار حسین رضوی ابن سید ساجد حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد۔ حاضرین و سامعین، ایصال ثواب کی آج کی اس مجلس میں بہت ہی مشہور و معروف آیت سورہ ابراہیم سے، جو حضرت ابراہیم کی دعا کے کلمات ہیں کہ جن کی تلاوت روزانہ ہم قنوت میں کرتے ہیں، ان فقرات کو
سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے خانوادے کو تسلیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں خداوند عالم سے کہ اس ماہ رجب المرجب کی برکتوں کے صدقے میں، اس کی اہمیت کے واسطے مرحوم کی درجات کو بلند فرما۔ میرے اللہ ان کے بازماندگان کو صبر جمیل مرحمت فرما، اور انشاءاللہ خداوند عالم اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں مرحوم کو معصومین کے جوار میں جگہ دے۔ مل جل کے ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے انبیاء کا جو سلسلہ آدم سے لے کے خاتم تک اتارا اور ان کو ہادی اور رہبر بنا کر دنیا میں بھیجا، کہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی معرفت کروائیں اور یہ بتائیں کہ خدا کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لہٰذا ہر نبی جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ توحید کو جاری کرواتا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہیں فلاح اور بہبود مل جائے۔ توحید کا یہ درس جب شروع ہوتا ہے تو پھر خداوند عالم توحید کے متعلق تمام وہ افعال و اعمال نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا عمل نہ کرنے پائے کہ جو توحید کے منافی ہو۔ لہٰذا خداوند عالم نے بعض انبیاء کو دعا کا طریقہ سکھایا ہے، اور وہ دعائیں جو قرآن میں انبیاء کی زبان سے صادر ہوئی ہیں، جو جاری ہوئی ہیں، کہ بعض آیات میں اور ربنا سے ان آیات کو شروع کیا جاتا ہے، اور جو آیت میں نے سورہ ابراہیم سے انتخاب کی ہے، ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دے، ولوالدیہ، اور میری مغفرت کے بعد میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور مومنین کی، یوم یقوم الحساب، کس دن مغفرت فرما دے؟ کہ جو حساب کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک والد کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے کہ جو یقیناً ایک مومن کی حیثیت سے اس دنیا میں گیا۔ ابھی تک جتنے بھی افراد نے ان کے بارے میں باتیں کی، صرف نیکیوں میں ان کو یاد کیا ہے۔ یہ یقیناً ان کا طرز زندگی تھا کہ آج ان کے جانے کے بعد بھی آپ ان کو یاد رکھ رہے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے اندر جو بھی مرد ہے وہ چند منزلوں کو گزارتا ہوا قبر کی اس تکیہ گاہ تک پہنچتا ہے کہ جس کے بعد پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ جو منزلیں طے کرتا ہے، سب سے پہلے ایک بیٹے کی صورت میں اس کی گردن کے اوپر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں اپنے والدین کو لے کر، اور پھر جب وہ اپنے گھر میں ایک خاتون کو لے کے آتا ہے تو شوہر کی حیثیت سے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جب خداوند عالم اولاد کی نعمت یا رحمت سے اس کو نوازتا ہے تو پھر اب باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی گردن کے اوپر کچھ فرض عائد ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے کے سلسلے میں۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس کائنات میں اپنے اور انبیاء کے مرتبے کے بعد سب سے بڑا جس کو درجہ دیا وہ ہیں والدین، لہٰذا آواز دی۔ بعض قرآنی آیات میں یہاں تک ملتا ہے کہ نبوت کو بھی درمیان سے ہٹا کر خداوند عالم اپنی وحدانیت کے کلمہ پڑھوانے کے بعد فوراً جس چیز کو بندوں سے چاہتا ہے وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ خداوند عالم نے بعض آیات میں یہ کہا کہ دیکھو تم دنیا پہ جا رہے ہو، زمین پہ جا رہے ہو، تو میری وحدانیت کا کلمہ پڑھنا اور کسی کو میرا شریک نہ بنانا، میں وحدہ لا شریک ہوں، اور جب میری وحدانیت کا کلمہ پڑھنا تو وللوالدین احسانہ، تو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں اپنی اس دنیا کے اندر اپنے جو محسن ہیں یعنی والدین، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب تک وہ زندہ ہیں۔ جو حقوق ہماری گردن کے اوپر، جو فرائض ہماری گردن کے اوپر دین اور اسلام نے رکھے ہیں، ان کی مراعات کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو بھی ہمیں انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ والدین کو خداوند عالم نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ قبر کے اندھیروں سے بھی اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہیں۔ عاق کا معاملہ صرف دنیا میں نہیں ہے کہ اگر کوئی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے تو یہ عاق کر سکتے ہیں، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب تک والدین زندہ ہیں اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے اور ان کی دعاؤں کو حاصل کرتی رہتی ہے، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اولاد دنیا کی رنگینیوں میں اپنے مرحوم والدین کو بھول جاتا ہے تو خدا ان والدین کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اب مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی خوشیوں کے اندر بھی اپنے مرحوم والدین کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے دنیا کے جو امور ہوتے ہیں ان میں سے وقت نکالنا چاہیے کہ اپنے والدین کی قبروں کی طرف پلٹ کر جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں کہ جس کی خود ایک برکت ہے۔ آج
اس دنیا کے اندر جہاں ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت اور کسی نہ کسی بلا میں گرفتار ہے، اور اس بلاؤں کی گرفتاری میں بعض وقت ہمارے قدم کچھ ایسے افراد کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ جو گنڈے اور تعویذ کیا کرتے ہیں، اور ہم ان سے ملتمس ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے تمنا کرتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے حق میں کچھ تعویذ کر دیجئے۔ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ پیسے لے کر اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھیں عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہمارے گھروں کے اندر 2 ایسے تعویذ عطا کیے ہیں والدین کی صورت میں کہ اگر یہ اولاد کے حق میں ہاتھوں کو اٹھا دیں تو خداوند عالم ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ والدین کا درجہ ہے جنہیں ولی خدا کا درجہ دیا گیا ہے علماء کی زبان میں، اور آواز دی کہ خداوند عالم اگر یہ چاہے کہ بندے کو نیکی عطا کرے اور بندے کے اوپر احسان کرنا چاہے تو پھر وہ اس کے دل میں والدین کی محبت کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ پھر اب والدین بھی اولاد سے یوں محبت کرتے ہیں کہ اولاد کے اوپر اگر خدا نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ اپنے ہاتھوں کو جب اٹھاتے ہیں اور اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر خداوند عالم ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی اہمیت سمجھنا چاہیے، جو فرض ہماری گردن پہ ہیں ان کو پورا کرتے رہنا چاہیے۔ مجالس میں آپ حضرات اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اس دعا کے اندر کہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے سکھایا ہے کہ دیکھو اپنی مغفرت کی دعا کرو، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرو، اور مومنین کی مغفرت کی دعا کرو، کس دن خدا معاف کر دے؟ یوم یقوم الحساب، کہ جو حساب کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں قیامت کے یعنی روز قیامت کے تقریباً 70 اسماء درج کیے گئے ہیں۔ قیامت کے 70 نام ہیں، یوم الحسرہ، یوم الندامہ، یوم حساب، یوم میزان، اور نہ جانے کیا 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 نام ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اور روز قیامت کو روز حساب بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جب بندوں کے نام اعمال کو میزان میں تولا جائے گا کہ کتنی نیکیاں لے کے آئے ہو اور کتنی خامیاں اور برائیاں اور گناہ لے کر آئے ہو۔ لہٰذا بندہ دعا کرتا ہے، میرے اللہ کہ جس دن تو میزان میں ہمارے اعمال کو رکھنے والا ہے اس روز میری مغفرت فرما دے، اور جب میری مغفرت ہو جائے تو میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ بعض وقت یہ سوال البتہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب والدین کا اتنا درجہ ہے تو پھر بندہ پہلے والدین کی مغفرت کی دعا کیوں نہیں کرتا، پہلے اپنی مغفرت کی دعا کیوں کر رہا ہے اور پھر والدین کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرے، کہ جب اللہ اس دعا کو قبول کر کے اس کی مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے، تو یہ معصوم زبان سے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرے کہ جس کو خداوند عالم رد نہ کرے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ پاک ہو کر بندہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ یہ دنیا، یہ زندگی جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اور ہم کو جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر بھیجا ہے، ہم یہاں اکیلے زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ یہ عالم اسباب و مسببات ہیں، ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں، کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ اگر ہم ان کو ٹھکراتے ہوئے اور ان کی اعتنا نہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے لگیں تو پھر روز جزا، روز محشر، روز حساب سوائے پچھتاوے کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یوں بھی روز قیامت پچھتاوے کا دن ہے، یوم حسرت نام رکھا گیا ہے۔ قرآن میں ایک نام قیامت کا یوم حسرت ہے، یعنی حسرت کا دن۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ گناہگاروں کے لیے یہ یوم حسرت ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اس وقت پچھتاوا ہوگا، احساس ہوگا کہ کاش ہم نے نیک اعمال کیے ہوتے تاکہ بخش دیے جاتے، مگر قرآن میں یہ تو آیا ہی نہیں کہ یہ یوم حسرت کافر کے لیے ہے یا مومن کے لیے، یہ تو سب کے لیے کہا گیا یوم حسرت۔ بھلا مومن اس دن کیا حسرت کرے گا؟ معصوم نے جواب دیا کہ یقیناً وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر قبر سے اٹھایا جانے والا شخص ایک حسرت کرے گا اور ایک پچھتاوے کا شکار ہوگا۔ جو برے اعمال کر کے آیا ہے وہ اس بات پہ حسرت کرے گا کہ کاش ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا ہوتا تاکہ یہاں پر اس کی ہمیں جزا مل جاتی۔ لیکن جو نیک عمل کر کے آیا ہے، جس کے درجات کو یہاں بلند کیا گیا ہے، جو بہشت میں جانے والا ہے، وہ بھی اس بات کی حسرت کرے گا کہ میرے اللہ کاش میں نے اور زیادہ بہتر عمل کیے ہوتے تاکہ میرا درجہ اور بلند ہوتا۔ لہٰذا روز قیامت روز حسرت ہے، ہر ایک کو حسرت کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جب تک ہمیں عمر دی ہے، جب تک ہم اس دنیا کے اوپر ہیں، ایسے افعال و ایسے اعمال انجام دیں کہ کم سے کم ہمیں پچھتاوا روز قیامت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہماری زندگی ہے، سورہ حدید آیت نمبر 20 میں خداوند عالم کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ اس آیت کے اندر خداوند عالم نے دنیا کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور علماء نے بتایا کہ خدا کی اور یہ ہر حصہ جو ہے وہ 8 برس کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، یہ کیا ہے؟ لعب ہے اور یہ لہو ہے، اور زینت ہے، تفاخر ہے اور تکاثر ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ خداوند عالم یہ بتاتا ہے کہ جو
پیدا ہونے سے لے کر 8 برس تک کی زندگی ہوتی ہے، یہ لعب کی زندگی ہے کہ جہاں انسان صرف زندگی گزار رہا ہے کھیل اور کود کے اندر، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس وہ کھیل میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن جب 8 برس کامل ہو جاتے ہیں اور پھر بندے کی زندگی شروع ہوتی ہے لہو کی، کہ جہاں اب کھیل و کود تو ہے مگر اس میں شہوت داخل ہو چکی ہے، یعنی 9 برس سے لے کر 16 برس کی جو عمر ہوتی ہے، جو 8 برس کا یہ وقفہ ہوتا ہے قرآن اور تفاسیر کے حوالے سے، یہ لہو کا زمانہ ہے کہ جہاں لعب کے بعد، کھیل و کود کے بعد اب اس میں جنسیات شامل ہو چکے ہیں۔ 2 زمانے جب ختم ہوتے ہیں تو پھر لعب و لہو و زینت، اب یہاں سے جب 17واں سال شروع ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، تو 17 سال سے لے کر 24 سال کی جو زندگی کا وقت ہے، اگر یہ دنیا کی زندگی ہمارے پاس اور اس میں اللہ نہ پایا جائے تو پھر یہ کس کی زندگی ہے؟ زینت کی زندگی ہے، کہ جب یہاں پر انسان ہر شے میں زینت تلاش کرتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو گھنٹوں کنگھا کر رہا ہے، واش بیسن پہ منہ دھلنے کے لیے گیا تو نہ جانے کتنی مرتبہ وہ فیس واش کو استعمال کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو زینت پسند ہے، اس کو بہتری پسند ہے۔ اور جب یہ زمانہ بھی گزر جاتا ہے اور 25 سے 32 برس کا زمانہ آتا ہے تو پھر تفاخر بینکم ہوتا ہے، کہ پھر یہاں پر انسان اب فخر و مباحات میں زندگی گزارتا ہے، یعنی اپنے اوپر اس کو فخر ہوتا ہے، اور ہر چیز کے سامنے جب وہ مقابلے پہ لاتا ہے تو بس اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یعنی اگر بائک خرید لی تو اب دوسروں سے کہتا ہوا ہے کہ جیسی گاڑی میرے پاس ہے ویسی گاڑی کس کے پاس، مکان بہتر ہو گیا تو کہتا ہے جیسا مکان میرے پاس ہے ویسا مکان کس کے پاس ہے۔ اور جب یہ 32 برس کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور 33 سے 40 برس کا زمانہ آتا ہے تو تکاثر الاموال والاولاد، اب یہاں پر وہ زندگی شروع ہوتی ہے کہ جب بندہ اولاد میں کثرت چاہتا ہے، یعنی اولاد کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اولاد ہو جائے تو پھر ان کی اولاد یعنی پوتے اور نواسے اور نہ جانے وہ کتنے رشتے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں پیدا ہو جائیں، ان کے دنبال میں چلا جاتا ہے اور ان کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور اموال کو اضافہ کرنے کی اس کی صورت ہو جاتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، میں نے حوالہ دیا سورہ حدید آیت نمبر 20 کے، جہاں ان 5 حصوں کے اندر حیات دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے، اور علماء نے بتایا کہ یعنی نگاہ قدرت میں انسان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ یہی بس اور بس 40 برس کی زندگی ہے، یعنی اس کے بعد جو اللہ انسان کو حیات دیتا ہے وہ بونس کی زندگی ہے، یعنی نگاہ قدرت میں بس جب 40 برس کا بندہ ہو جائے تو پر اب اس کی قبر اس کو آواز دینے لگتی ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا، تم نے اپنی زندگی کو جیسے گزارنا تھا گزار لیا، اب کسی بھی پل آ جائے گا اسرائیل اور وہ ملک الموت کہ جو تمہاری روح کو قبض کر کے لے کے جانے والا ہے۔ کسی شخص کی اسرائیل سے ملاقات ہوئی اور سلام و کلام کے بعد اس شخص نے اسرائیل یعنی ملک الموت سے ایک وعدہ لیا، اور وعدہ یہ تھا کہ اسرائیل میں موت سے نہیں ڈروں گا، مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہوگا، بس اتنا ہے کہ مجھے موت اچانک سے نہ آئے بلکہ مجھے یاد دلا دینا کہ تمہاری موت میں ابھی اتنا وقت ہے، تمہاری موت میں اتنا وقت ہے، اور جب تم مجھے یاد دلاتے رہو گے تو پھر جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تم آ جاؤ گے اور ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، نبی کی حکایت ہے، تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ وعدہ کیا حضرت اسرائیل نے کہ تمہیں یاد دلایا جائے گا۔ زندگی گزرتی رہی، گزرتی گئی، ایک روز ایسا آیا کہ ملک الموت آگے کھڑے ہو گئے ہیں بالین پہ کہ چلو تمہارا وقت کامل ہو گیا۔ جانے والے شخص کے چہرے پہ تعجب کے آثار ہیں، کہتا ہے کہ تم نے اسرائیل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جانے سے پہلے مجھے ہوشدار دو گے، جانے سے پہلے، لے جانے سے پہلے تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے، تم نے مجھے آگے خبردار بھی نہ کیا، تم نے وعدہ کیا تھا اور تم آج مجھے لینے کے لیے آ گئے ہو۔ جیسے اسرائیل نے یہ سنا اور ملک الموت نے یہ سنا، کہا کہ تم بھول گئے ہو، شاید میں نے تمہیں کتنی مرتبہ یاد دلایا کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فوراً یہ انسان کہتا ہے کہ بھلا مجھے تم نے کب بتایا؟ پہلی مرتبہ آئے ہو اس ملاقات کے بعد، مجھ کو تو نہیں لگتا کہ کبھی تم نے مجھے یاد دلایا ہو۔ کہا نہیں، جب تمہارے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہونے لگی تو کیا وہ زنگ ہوشدار نہ تھی؟ کیا وہ الارم نہیں بجا تھا کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے؟ جب تمہارے بالوں کی سفیدی پھر داڑھی کی سفیدی میں تبدیل ہونے لگی تو کیا وہ وقت یاد کرنے کا نہیں تھا کہ وقت پورا ہو گیا ہے، جانا ہے؟ جب تمہارے محلے میں افراد بیمار پڑنے لگے تو کیا تم یہ بھول گئے کہ بیماری صرف پڑوسیوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہوگی؟ اور ان بیماروں کو جب تم نے کاندھے پہ سوار کر کے قبرستان تک پہنچایا تو کیا وہ تمہارے لیے الارم نہیں تھا کہ جیسے آج تم کسی کو لے کے جا رہے ہو کل کوئی تم کو لے کے جانے والا ہے؟ میں نے تمہیں کئی مرتبہ یاد دلایا مگر تم کو یاد نہ آیا، تم نے پرواہ نہ کی، دنیا کی رنگینیوں میں تم اتنا کھو گئے کہ تم نے موت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ جو زندگی کے حالات ہیں، ہر پل، ہر دقیقہ، ہر سیکنڈ جو گزر رہا ہے، یہ ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری زندگی
گھٹتی جا رہی ہے، یعنی عمر کہنے کو ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، 10 سال کے ہیں، 11 برس کے ہو گئے، 12 برس کے ہو گئے، مگر زندگی تو ختم ہو رہی ہے۔ ہر سیکنڈ جو جا رہا ہے، جس وقت مجلس شروع ہوئی تھی آپ کی زندگی تھوڑی زیادہ تھی، اب جو اتنا وقت گزر گیا آپ کی زندگی کا یہ وقت ختم ہوا ہے۔ مجلس کے ختم ہوتے ہوتے آپ کی زندگی کا وہ 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ایک ایک پل کا حساب کریں گے تو پھر روز قیامت شاید ہمیں پچھتاوا کم ہو، لیکن اگر ہم ان وقت کو یوں ہی ضائع کر دیں، دنیا اور لہو و لعب میں ضائع کر دیں، تو پھر یاد رکھیں کہ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ زندگی حیات دنیا کے جو متاع غرور ہے، جو فریب کاری کی دنیا ہے، کہ جہاں لہو و لعب ہے، اگر اس میں اللہ داخل ہو جائے تو اب یہ 40 برس کی زندگی کتنی بابرکت ہو جاتی ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، بچپن کا عالم ہے، بہلول دانا کہ جو امام ہفتم سے لے کے امام یازدہم تک کا زمانہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری ایک گوشے میں کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں اور محلے کے بچے کھیلوں میں مست و مگن ہیں۔ بہلول نزدیک آتے ہیں، حجت خدا کو سلام کرتے ہیں، معلوم ہے، مرتبہ معلوم ہے کہ ان کا کیا ہے، امام کے بیٹے ہیں، امام کے پوتے ہیں اور آنے والے زمانے میں حجت خدا ہیں۔ کہتے ہیں حجت خدا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ محلے کے بچے کھیل رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جائیے، ان سے کھیلیے۔ جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ سنا اور تیز رونا شروع کیا۔ بہلول یہ سمجھے کہ شاید سب کے پاس کھیلنے کے لیے اسباب ہیں، ان کے پاس کھلونے ہیں، مگر امام کے پاس شاید کوئی کھلونا نہیں ہے۔ دلاسا دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کھلونا نہیں ہے تو میں آپ کو کھلونا لا کے دیتا ہوں، آپ آنسو نہ بہائیے، آپ خوشحال ہو جائیے۔ بس امام نے جیسے اتنا سنا، کہا بہلول، خدا نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے ہمیں وقت کو ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس جیسے اتنا سنا، بہلول دیکھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ اور ایسی باتیں کر رہا ہے، اور یقیناً کرنا چاہیے کہ حجت خدا ہے، فوراً پوچھتے ہیں کہ مگر مجھے اتنا تو بتائیے کہ آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ کے اوپر تکلیفیں عائد نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، ابھی آپ کے اوپر واجبات نہیں آئے، ابھی آپ اصل میں مکلف نہیں ہیں، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، آپ تو ابھی بچے ہیں۔ بس جیسے امام نے یہ سنا تو اور تیز رونا شروع کیا۔ بہلول نے کہا کہ مولا میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کے آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا؟ ایک مرتبہ امام نے جواب دیا کہ بہلول تمہیں معلوم ہے میں نے اپنی ماں کو کھانا بناتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب میری ماں یہ چاہتی ہے کہ چولہے کو روشن کرے، آگ کو لگائے، تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جائے، ان میں آگ لگانے کے لیے وہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے تاکہ ان میں آگ لگنے کے بعد بڑی لکڑیاں بھی روشن ہو جائیں۔ مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ خدا نہ کرے کہ روز قیامت کے جب بڑی بڑی لکڑیوں کو جلایا جائے، بڑے بڑے گناہگار جلائے جائیں، تو ان گناہگاروں کو جلانے کے لیے مجھ جیسی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے سلگا دیا جائے۔ اللہ اکبر! یقیناً امام معصوم ہوتا ہے، امام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، مگر امام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے۔ وہ ہمارے لیے آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ جب ہم کو اتنا خوف و خطر ہو سکتا ہے تو تم کو کتنا خوف ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یہاں کی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جو باقی رہ جائے گا وہ قیامت کے بعد ملنے والی زندگی، وہ مرنے کے بعد ملنے والی زندگی ہے۔ میں نے مرحوم کے چہلم میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، صرف اشارہ کرتا چلوں کہ اللہ نے ہم کو یہ جو زندگی عطا کی ہے اس کے 7 مرحلے ہیں، 3 مرحلے ہم گزار چکے ہیں، چوتھا مرحلہ اور چوتھا اسٹیشن ہے جس پہ ہم رکے ہوئے ہیں، اور آنے والے 3 مرحلے ہمارے اس منزل اور ہمارے اسٹیشن کے اوپر متوقع ہیں۔ جو ہم منزلیں گزار چکے ہیں وہ پہلی منزل تھی عالم الست، کہ جہاں ہم سے اللہ نے کچھ عہد و پیمان کیا تھا، عالم ذر میں کہ جہاں ہم روحوں کی شکل میں موجود تھے اور قرآن کی آیات موجود ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد و پیمان لیا اپنی وحدانیت کا، پیغمبر کی رسالت کا۔ اور بعض وقت یہ جو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں کہ صاحب ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمارا اس میں کون سا رول ہے، اور فلاں شخص جو ہے وہ غیر مسلم پیدا ہو گیا، غیر شیعہ پیدا ہو گیا، تو اس کی اس میں کیا غلطی ہے کہ روز قیامت وہ جہنم چلا جائے اور ہم جنت چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے ہم کو کسی شیعہ گھرانے میں پیدا کیا ہے تو یہ بے حد و حساب نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص غیر شیعہ یا غیر مسلم پیدا ہوا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں کہ یہ بے حد و حساب ہے۔ عالم الست میں اللہ نے روحوں سے عہد و پیمان لیا تھا، وہاں پر جس نے وعدہ کیا کہ میرے اللہ میں تیری وحدانیت کا کلمہ پڑھوں گا، دنیا پہ جاؤں گا، میں جب یہ پہلا وعدہ لے لیا تو پھر اللہ نے پیغمبر کی رسالت کا وعدہ لیا،
اور جب ان روحوں نے پیغمبر کی آخری پیغمبر کی رسالت کا وعدہ کیا تو پھر تیسرا پیمان اور عہد یہ ہوا کہ اس پیغمبر کی رسالت جب تمام ہوگی اور امامت کا آغاز ہوگا تو مولا الموحدین کی امامت کا کلمہ پڑھو گے جو امام آخر تک جائے گا۔ لہٰذا اب جس نے جیسا وعدہ عالم الست میں کیا، دنیا کے اندر آ کے اس کو ویسی ہی زندگی عطا کی ہے۔ وہاں جو وعدہ کیا تھا اس کی جزا یہ ملی کہ یہاں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، اب یہاں کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا کے بعد ملنے والی زندگی بہتر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں معصوم پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ہمیں شیعہ پیدا کیا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں شیعہ ہونا نہیں ہے، ہمیں مسلمان ہونا نہیں ہے، ہمیں معصوم ہونا نہیں ہے۔ اللہ نے جب ماں کے بطن سے ہمیں باہر نکالا تو ہم معصوم تھے، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ تھے، ہم نے اپنی عصمت کو ضائع کر دیا گناہ کو انجام دے کے۔ ہم کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا تھا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہم نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ ہمیں بس اس اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اس امن کی حفاظت کرنا ہے، اس سلامتی کی حفاظت کرنا ہے۔ اور چونکہ عالم الست میں ہم نے مولا الموحدین کی امامت کا وعدہ کیا تھا خداوند عالم سے، لہٰذا اس نے ہمیں یہاں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا ہے، بس ہمیں شیعہ برقرار رہ جانا تھا۔ اور اگر اس نزاکت کو کوئی سمجھ لے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلا وہ جو اسٹیشن تھا عالم الست وہ تمام ہوا، دوسری منزل ہماری شروع ہوئی آباء و اجداد کی ریڑھ کی ہڈی میں، کہ جہاں ہم صلب پدری کے اندر جا کے مقیم ہو گئے، کہ جہاں آواز آئی فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانَ كَيْفَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ انسان اپنی خلقت پہ نگاہ کیوں نہیں ڈالتا کہ ہم نے اس کو کیسے خلق کیا، کہ ایک نجس گندیدہ پانی سے اس کو پیدا کیا کہ جو اس کے آباء و اجداد کی ریڑھ کی ہڈیوں میں جاری اور ساری تھا۔ ہمارا وجود اپنے آباء و اجداد کی ریڑھ کی ہڈی میں تھا۔ دوسری منزل تمام ہوئی اور ہمارا وجود باپ کی صلب سے ماں کے رحم کی طرف آ گیا۔ یہ تیسری منزل تھی کہ جہاں ماں کے رحم میں ہم نے 9 ماہ گزارے، اور جب یہ 9 ماہ گزر گئے اور پھر ہم کو دنیا کے حوالے کیا گیا۔ جس دن دنیا میں آئے تھے، جس دن ہم دنیا میں آئے تھے، امام فرماتے ہیں کہ جب کسی چاہنے والے نے موت کی تکلیفوں کے متعلق سوال کیا اور ایک ڈر کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، تو امام نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، غالباً جابر ہی تھے جو سب سے مشہور صحابی ہیں امام کے، کہا جابر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو بالکل معاملہ ویسا ہی ہے کہ جس وقت تم دنیا میں جنم لے رہے تھے، اپنی ماں کے بطن سے باہر آ رہے تھے، تو تم اس وقت رو رہے تھے یہ سوچ کر تمہیں ایسا لگ رہا تھا کہ تم ماں کے بطن میں زندہ تھے، اور جب اب اس عالم سے باہر جا رہے ہو تو مر رہے ہو، تم کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ تم مر رہے ہو لہٰذا رو رہے تھے، لیکن اطراف کے تمام افراد خوش تھے کہ تم پیدا ہو رہے تھے۔ اور موت کے وقت بھی بالکل ایسا ہی عالم ہوتا ہے کہ تم اس دنیا سے منتقل ہو رہے ہوتے ہو دوسری دنیا کی طرف، تم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ تم مر رہے ہو، جبکہ تمہارے آباء و اجداد جو پہلے جا چکے ہیں، اگر تمہارے اعمال نیک ہیں تو فرشتے خوشحال ہو رہے ہیں کہ اگر اللہ کا بندہ ہمارے عالم میں آ رہا ہے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انتقال، یعنی منتقل ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا اس عالم سے اس عالم میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک چاہنے والا ہے، موت کے وقت بڑا پریشان ہے، بڑا ہراساں ہے۔ امام دیدار کے لیے آئے ہیں وقت آخر، دیکھا کہ بہت پریشان ہے چاہنے والا، کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے، موت کس عالم میں آنے والی ہے، میرے جان کس طرح سے نکلنے والی ہے، قبر میں کیا عالم ہونے والا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتا کہ کیا تو نے کبھی سفر کیا ہے؟ کہا مولا بہت مرتبہ سفر کیا۔ کہا کبھی تیرے سفر میں کوئی دریا آیا ہے؟ کہا مولا اکثر ایسا ہوا کہ میں نے دریائی سفر بھی کیا۔ کہا اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی دریا پڑا ہو اور دریا کے اوپر ایک پل ہو، اس ندی کے اوپر ایک پل ہو، تو پل کو دیکھ کے گھبرا گیا ہو، پل کو دیکھ کے ڈر گیا ہو؟ کہا مولا پل کو دیکھ کے گھبراؤں گا کیوں، بلکہ اس پل کو دیکھ کر تو میں خوش ہو گیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں دریا کو کیسے پار کرتا، یہ پل تو ذریعہ بن گیا کہ میں ایک کنارے سے سوار ہوا اور دوسرے کنارے پہ چلا گیا۔ بھائی امام نے جیسے یہ سنا کہا بس اب تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے کہ موت اللہ کی طرف سے وہ پل ہے جو تمہیں اس عالم سے اس عالم میں لے کے جاتا ہے، لہٰذا تمہیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ موت آئے گی اور چلی جائے گی، تمہارا جسم نہیں مرنے والا ہے، تمہاری روح نہیں آپ یاد رکھیں عزیزان گرامی، قرآن کریم نے تقریباً 3 مرتبہ اس آیت کو دہرایا ہے، اور آپ اصالہ ثواب کی مجالس میں سنتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ کل جسم ذائقۃ الموت، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کل روح ذائقۃ الموت، یعنی نہ روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے نہ جسم کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے نفس کو۔ نفس اس کنیکشن کا نام ہے جو جسم اور روح کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جسم ہے وجود جسمانی اور ایک ہے وجود روحانی،
یہ دونوں اپنے اپنے وجود ہیں۔ اللہ جب اس جسم اور روح میں امتزاج پیدا کرتا ہے، کنیکشن پیدا کرتا ہے، تو اس کنیکٹیوٹی کا نام ہوتا ہے نفس۔ اور جب ہمارا وقت پورا ہوتا ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ کنیکشن ختم ہوتا ہے، روح بھی باقی رہتی ہے، عالم مجردات میں چلی جاتی ہے، جسم بھی باقی رہتا ہے، وہ اپنے قبر کے عالم میں چلا جاتا ہے، اور یہ باقی رہتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سورہ قیامت آیت نمبر 2 سے 4 تک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ روز محشر ہم تم کو یوں ہی قبروں سے باہر نکالیں گے، حتیٰ تمہاری پاؤڈر کی ہوئی ہڈیوں کو ہم یوں ہی واپس کر دیں گے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ ہم تمہیں واپس کریں گے، تمہاری ہڈیوں کو واپس کریں گے۔ اور تو اور آیت نمبر 4 میں کہتا ہے کہ ہم اس بھلا قادرین اعلی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جو تمہاری انگشت کے اوپر یہ جو نشان پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ویسے ہی واپس کریں گے جیسے یہ دنیا میں تھے۔ آج کے میڈیکل سائنس میں اتنے زمانے کے بعد یہ ریسرچ ہوئی کہ دنیا میں جو آثار انگشت ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، کسی کے کسی سے میچ نہیں کرتے۔ اللہ نے 1500 برس پہلے سورہ قیامت میں کہا تھا نسویہ بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری پوروں پہ بنے ہوئے نشانات کو بھی ویسے ہی واپس کریں جیسے یہ دنیا میں واپس کیے گئے تھے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر 1500 برس کے بعد مجرموں کو تلاش کرنے کے لیے فنگر پرنٹس کا سہارا لوگے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ روز محشر ہر مجرم کو اس کی قبر سے نکالا جائے گا، اور گواہی کے طور پہ یہی آثار انگشت ہوں گے، یہی فنگر پرنٹس ہوں گے جو اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، موت پل کا نام ہے، موت کوئی ڈرنے کی شے نہیں ہے اگر ہم مطمئن ہو اپنے اعمال سے، اگر ہم مطمئن ہو اپنے اعمال سے۔ لیکن اگر ہم نے خود ایسے اعمال کر رکھے ہیں کہ جس کا نتیجہ ہمیں معلوم ہے تو یقیناً پھر ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے۔ عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ماہ رجب ہے، ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے۔ اس ماہ کو خداوند عالم نے برکت بخشی ہے کہ ہم توبہ کو قبول کریں گے۔ ان قریب ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ شعبان، اور اس کے بعد ماہ رمضان ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے تمام فوائد کو حاصل کر لیں، اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے مستفیض ہو جائیں، تو ہمیں آمادہ ہونا ہوگا ماہ شعبان میں، ہمیں آمادہ ہونا ہوگا ماہ رجب میں، کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ وہ ایک روایت ہے کہ شہر رمضان شہر اللہ ہے، مگر مفاتیح الجنان کے اندر جب ماہ رجب کے آپ اعمال کو تلاش کرتے ہیں تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس ماہ کو غنیمت جانیں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، توبہ کریں، اور بالخصوص کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے والدین کے جو محتاج ہیں ہمارے ایصال کے، کہ اگر ہم ایصال کریں گے تو ان تک پہنچے گا، اور اگر ہم ایصال نہ کریں گے تو شاید وہ معطل رہ جائیں گے، وہ پریشان رہ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ ایصال ثواب کیا فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں خود اس کی ضرورت ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شب جمعہ ہماری مردہ ارواح، جو ہماری ارواح ہیں، وہ واپس آتی ہیں ہمارے گھروں کی طرف اور آواز لگاتی ہیں کہ اے ان گھروں کے مالکو، کل صبح جو تم غذا کوڑے پہ پھینکنے والے ہو، کھانے سے جو اضافی ہے، اس کھانے کو آج کسی مستحق کو ہماری طرف سے دے دو کہ قبر کے اندھیروں میں یہ ہمارے کچھ کام آ جائے۔ عزیزان گرامی، یقیناً مردے اس طرح سے ضرورت مند ہوتے ہیں ہمارے ایصال کے، ہمارے ذریعے ایک صلوات ان کے لیے کیمیا ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک استغفار، ہمارا ایک سورہ، ہمارا ایک نیک عمل، اور صرف بات پڑھنے کی نہیں ہے، ہم 1 روپیہ بھی اگر صدقہ نکالتے ہیں اپنے مرحومین کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ بن کے جاتا ہے، اور ایسا تحفہ ہوتا ہے کہ جس کی اس مردے کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس ماہ میں دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور پھر اللہ نے والدین کے بعد مومنوں کو یاد کیا ہے کہ مومن کا حق ہے دوسرے مومن کے اوپر کہ ایک دوسرے کی مغفرت کی دعائیں کرو۔ عزیزان گرامی، اس دعا کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو جاننا ہے تو حضرت داؤد کہ جو نبی خدا ہیں، حضرت داؤد کے زمانے میں ایک عابد ہے کہ جو بہت عبادت کرتا ہے، جب دیکھیے سجدے کر رہا ہے، جب دیکھیے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ حضرت داؤد کا گزر ہوتا ہے، دیکھا عبادت میں مصروف ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کتنا عابد ہے کہ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ عبادت کرتا رہتا ہے۔ فوراً جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں خداوند عالم نے کہا ہے کہ اس کی عبادتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا۔ حضرت داؤد کہتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے؟ کہ یہ جو عبادتیں کر رہا ہے یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، ان میں اخلاص نہیں پایا جاتا، یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے انجام دے رہا ہے، لہٰذا کبھی اس کی اعتنا نہ کرنا، اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو۔ حضرت داؤد اپنے راستے سے نکل جاتے ہیں، وقت گزرتا رہا، 1 برس ہوا، 2 برس ہوا، ایک روز حضرت داؤد کو خبر ملی کہ وہ عابد کہ جس کا پورا سماج احترام کرتا تھا اور سب اس کو عابد جانتے تھے، اور حضرت داؤد بھی جس کا احترام کرتے تھے جب تک تنبیہ نہ ہو گئی اور جب تک حضرت جبریل نے آ کے منع نہ کیا، کا معلوم یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ قوم کے افراد آتے ہیں حضرت داؤد کے پاس کہ آپ نبی خدا ہیں، اس کو غسل دیجئے، اس کو کفن پہنائیے اور اس کی نماز پڑھیے۔ حضرت داؤد کہتے ہیں نہ میں غسل دینے جاؤں گا،
نہ میں کفن پہناؤں گا، نہ میں اس کی نماز پڑھنے والا ہوں، میں اس کے تمام کاموں سے دور ہوں، مجھ تک نہ آؤ اور نہ مجھ کو اس کی کوئی خبر دو۔ بات تمام ہوئی۔ قوم نے کہا کہ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ حضرت داؤد اس کی میت پر نہیں آنا چاہتے، مگر ہمارے اوپر تو یہ واجب ہے، ہم غسل و کفن دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، قوم نے غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد دیکھا جبریل امین آئے ہیں حضرت داؤد سے ملاقات کرنے۔ داؤد کہتے ہیں کہ اللہ کے امین آج آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھا کہ حضرت جبرائیل کا چہرہ تھوڑا متغیر ہے۔ کہا داؤد، اللہ آپ سے ناراضگی کی حد تک یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کی میت ہو گئی تھی، آپ گئے کیوں نہیں؟ جیسے حضرت داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ جبریل، تم نے مجھے آگے خبر دی تھی کہ وہ ریاکار ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا، اس کے اندر دین نہیں پایا جاتا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال و افعال انجام دیتا ہے، بھلا میں کیسے جاتا اور اس کی نماز پڑھتا، میں کیسے جاتا اس کو غسل دیتا؟ فوراً جواب ملا کہ خداوند عالم نے حضرت جبریل کے ذریعے کہلوایا کہ داؤد یقیناً حقیقت تو یہی ہے کہ وہ ریاکار بھی تھا، وہ اعمال انجام نہیں دیتا تھا، مگر چونکہ لوگ اس کے بارے میں بہتر گمان کرتے تھے، اور جب اس کو قبرستان میں لے کے گئے اور دوسرے افراد نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ آدمی کیسا تھا، اور لوگوں نے اس کی تعریف کرنا شروع کی کہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا بہتر تھا، بڑا اچھا تھا، تو اب چونکہ کئی افراد جو مومن تھے انہوں نے اس کے بارے میں بہتر گمان کیا تھا، خدا بند عالم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ چند مومنین نے اس کے متعلق بہتر گمان کیا تھا، بہتر گمان کیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ کہ حکایت ہم کو یہ درس دیتی ہے کہ خداوند عالم اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر دعا تو چھوڑیے، اگر کوئی گمان بھی کر لے کسی کے بارے میں کہ یہ نیک ہے، تو مومن کے اس گمان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ جہنم کی وادیوں سے نکال کے، جہنم کے گڑھوں سے نکال کے جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہی ایک وجہ ہے کہ جب نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر تعبداً یہ واجب ہے کہ ہم چوتھی تکبیر کے بعد یہ کہیں کہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے مالک، ہم نے اس سے نیکی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے ان سے برے کام صادر ہوتے ہوئے دیکھیں، ہم نے ان کو گناہ انجام دیتے ہوئے دیکھیں، مگر چونکہ اب یہ فقہ جعفری ہے، اسلام کا قانون ہے کہ تم کہو اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے مالک، میں نے اس سے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو بس اس لیے روایت میں آیا کہ جب نماز جنازہ میں افراد جمع ہو کے یہ کہتے ہیں اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، تو اگر یہ 40 سے زیادہ افراد کہہ دیں تو خداوند عالم کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے افعال و اعمال کیا ہیں، مگر تم چونکہ گواہی دے رہے ہو، لہذا ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ تمہارے اس گمان کو برقرار رکھیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ عزیزوں میرے بھائیوں، جانے والے جو دنیا سے چلے گئے وہ محتاج ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے حق میں دعا فرمائیں، اور جس کا حق ہماری گردن پہ جتنا سنگین ہو اس کے حق میں اتنی زیادہ دعائیں کریں۔ یعنی ان میں جو درجہ سب سے بڑا ہے وہ ہے والدین کا، کہ خداوند عالم نے ان کو وہ درجہ دیا ہے، ان کو مظہر بنایا ہے اپنی رحمت اور رافت کا، کہ والدین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خدا نے اپنی رؤوفیت کو بھرا ہے، خدا نے اپنی مہربانی کو بھرا ہے، کہ جو بغیر کسی بھی مقصد کے اور بغیر کسی ہدف کے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اپنا چین و سکون ختم کر دیتے ہیں اپنی اولاد کی پرورش کے لیے۔ تو کیا ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے والدین کو دنیا میں تو یاد رکھتے ہیں مگر دنیا کے بعد بھی یاد رکھا جائے؟ عزیزوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھیں کہ آج جس طرح سے ہمارے مرحومین ہمارے محتاج ہیں، کل ہم بھی اپنے ورثاء کے اسی طرح سے محتاج ہوں گے۔ لہٰذا اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ جب ہم دنیا میں نہ رہیں تو وہ ہمیں یاد کرتے رہیں۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی یہ رسم ابھی باقی ہے کہ شب جمعہ کھانے بنائے جاتے ہیں بہتر، اور پھر نظر و فاتحہ ہوتا ہے۔ اس سنت کو ختم نہ کریں، اس لیے کہ بچوں کو انتظار رہتا ہے کہ آج شب جمعہ ہے، کچھ بہتر بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی شب کچھ دوسری شبوں سے جدا ہے۔ اور جب شب ہوتی ہے اور نظر و فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور یہ بچے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے فاتحہ کرتے ہیں تو خداوند عالم مرحومین کو معاف کر دیا کرتا ہے، مرحومین کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں ان کو فنا ہے، کل شیء ہالک، ہر شے فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا ہے، نہ ہماری ڈگریاں باقی رہیں گی، نہ ہمارا مال و متاع باقی رہے گا، نہ ہماری شہرت باقی رہے گی، نہ ہمارے ذریعے کمائے گئے یہ مال باقی رہیں گے۔ مولا کائنات نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں تم اس مال کے اوپر فخر کرتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد جس کا وارث خداوند عالم ہے، یہ تم اس کے مالک تو نہیں ہے، چند دنوں کے لیے، چند وقت کے لیے یہ تمہارے پاس مال و متاع آیا ہے اور تم اس کو لے کے فخر کر رہے ہو، مستکبر ہو گئے ہو، استکبار کرتے ہو۔
مولا کائنات نے جب بلاغہ میں فرماتے ہیں مجھے 6 گروہ کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں 6 افراد کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے وہ انسان کہ جو زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کا ماضی بھی نجس تھا، ماضی میں نجس نطفہ تھا، اور اس کا مستقبل بھی نجس ہے، یہ نجس جیفا ہے۔ یعنی ہم اپنا ماضی تو دیکھیں تو کیا ہے، ایک نجس گندیدہ قطرہ آب، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ابھی ہم دنیا سے گئے ہیں اور چند ابھی گھنٹے گزریں گے کہ ہمارے بدن سے بدبو اٹھنے لگے گی، باڈی ڈیکمپوز ہوگی، اور کہا جائے گا ان کو جا کے دفن کر دیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس کا ماضی بھی نجس ہے، جس کا مستقبل بھی نجس ہے، یہ گھمنڈ کر رہا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یاد رکھیں یہ دنیا وسیلہ ہے، یہ دنیا ذریعہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم نے اس کو وسیلے کی حد تک حاصل کیا تو پھر یقیناً یہ ہمارا حق ہے کہ ہم دنیا کی تمام نعمتوں سے مستفیض ہوں۔ اللہ نے ان نعمتوں کو ہمارے اختیار میں دیا ہے تاکہ ان کو ہم سیڑھی بناتے ہوئے اس دنیا کو حاصل کر لیں کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کو حاصل کر لیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمیں چشم زدن کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت نوح 1000 برس کی زندگی ہے آپ کی، تقریباً 950 برس تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، لہذا تقریباً 1000 برس کی زندگی ہے جس وقت حضرت اسرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے وقت کامل ہو گیا، تو حضرت نوح پلٹ کے کہتے ہیں کیا وقت کامل ہو گیا، اتنی جلدی؟ فوراً جبریل امین کہتے ہیں جلدی کہاں، آپ کو 950 برس سے زیادہ کی زندگی دی گئی ہے۔ کہاں تو یہ کم ہے وقت، کہا اگر آپ اس کو کم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو آخر الزمان میں پیغمبر آخر کی امت کو جو زمانہ ملنے والا ہے 60-70 برس کا، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ حضرت نوح فوراً پلٹ کے کہتے ہیں اگر صرف 60 اور 70 برس کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوتا تو ایک سجدے میں ان 60 اور 70 برس کو میں گزار دیا کرتا، یعنی ایک سجدہ میں ایسا کرتا کہ جو 60 برس تک گزرتا، مجھے 950 برس کم معلوم ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لہٰذا چلیے، اور حضرت نوح جانے لگتے ہیں۔ لہٰذا عزیزو یقیناً موت ایک ایسی چیز ہے ہمیں ہراس ہوتا ہے، مگر اگر یقین یہ ہو کہ یہ ایک پل ہے اور اس کے بعد کی دنیا بہتر ہونے والی ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معصومین نے فرمایا کہ ایک موت کی کیفیت ایسی ہے کہ جسم سے ایسے روح نکل جاتی ہے، ایسے جدا ہوتی ہے جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمین چادر ڈالی جائے اور کھینچ لی جائے، مگر مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب روح کے نکلنے کا وہ اتنا سخت منظر ہے تو یہ اتنے آرام سے کیسے موت ہو جاتی ہے؟ اس کی دلیل قرآن میں ملتی ہے کہ موت آتی تو اپنی سختیوں کے ساتھ ہے، مگر اس موت سے پہلے وہ ہستی آ جاتی ہے جس کا میں نے تذکرہ مجلس چہلم میں بھی کیا تھا کہ مولا المفاہدین کی صورت میں جب مولا کائنات آ جاتے ہیں بالین پر تو اب بندہ مولا کی زیارت کرتا رہتا ہے اور روح نکل جاتی ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم علی سے محبت کریں، علی کی ذات سے محبت کریں، علی کے اعمال سے محبت کریں، علی کی سیرت سے محبت کریں، تاکہ جب ان کا ذکر ہو تو ہمارا دل خوش ہو، جب ان کی عبادت، ان کی شجاعت، ان کے حلم، ان کی بردباری، ان کے اخلاق کے فضائل پڑھے جائیں تو ہم کوشش کریں کہ جیسی زندگی وہ گزار کے گئے ہیں ویسی زندگی ہم گزاریں۔ اور یقیناً جس نے اہل بیت کی زندگی کو گزارنے کا قصد کر لیا پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ عزیزو، اسی دنیا کے اندر یقیناً جب معصومین جیسی زندگی گزارنے کی بات ہوتی ہے تو کچھ افراد کہتے ہیں کہ صاحب وہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم، ہم ان کے جیسے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ یقیناً ان کے جیسے زندگی نہیں گزار سکتے، مگر کچھ غیر معصوم بھی تو ایسے دکھتے ہیں کہ جو درجہ کے ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں اور معصوم نہیں ہیں، ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں اور معصوم نہیں ہیں، ایمان کے 8ویں درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں اور وہ معصوم نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم سلمان جیسی زندگی گزاریں یا ان کے غلاموں جیسی زندگی گزار سکیں؟ یقیناً حق ہے، اور اسی راز کو زندگی کے گزارنے کے کربلا والوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم کو زندگی کیسی گزارنا ہے، ایسے زندگی گزاریں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، نبی بھی خوش ہو جائے اور امام بھی خوش ہو جائے، اور زندگی کے بعد جب موت کو اختیار کرنے کا موقع آئے تو پھر موت بھی ایسی ہو کہ پھر موت نہ کہلائے بلکہ شہادت ہو جائے۔ لہٰذا حسین مظلوم کربلا یہی ماہ رجب ہے کہ جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اپنے خانوادے کو لیتے ہیں، چھوٹا سا خانوادہ ہے، حسین مظلوم کربلا مدینے کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اے زینب چلو، حسین کربلا کا ارادہ کر چکا ہے۔ اب زینب ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہراستہ کر رہی ہیں، قافلہ آمادہ ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک بچی ہے جس کا تاریخ میں نام ملتا ہے سغرا، کہ جو مریضہ ہونے کی بنیاد پر حسین کے ساتھ نہ جا سکی، روایتیں بتاتی ہیں قافلہ آمادہ ہوا، اور اب جب قافلہ جانے لگا ہے
صبح ہوتے ہوتے مدینے کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ اچانک صغرا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، میرے بابا آخری مرتبہ مجھے میرے بھیا اصغر سے ملاقات کر لینے دو۔ لیجیے عزیزو، حسین مظلوم کربلا حضرت علی اصغر کو صغرا کے حوالے کرتے ہیں، اور صغرا کے وہ بیان شروع ہوتے ہیں، اے میرے ننھے اصغر، ارے سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم تو چھوڑ کے نہ جاؤ، بھائی اتنا سننا تھا۔ علماء یہ پڑھتے ہیں، خطبہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی چند دنوں کا یہ سن ہے حضرت علی اصغر کا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی بہن کے گلے میں ڈالتے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ قافلہ چلا جائے اور یہ بہن کے پاس باقی رہ جائیں۔ اچانک حسین مظلوم کربلا اصغر کے کان میں کچھ کہتے ہیں، اور ابھی کچھ یہ سرگوشیاں ہوئی ہیں ایک معصوم کی معصوم سے۔ اچانک اصغر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولا، ہمک کے بابا کی آغوش میں آ گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ شاید حسین مظلوم کربلا نے کہا ہو، اصغر اگر تم کربلا نہ گئے تو پھر یزیدی لشکر کو رونے پہ مجبور کون کرے گا۔ اب جب اتنا سنا تو اصغر نے ہمک کے حسین کے گلے میں بائہوں کو ڈال دیا، شہید کربلا کی آغوش میں آ گئے، قافلہ چلنے لگا۔ لیجئے یہ قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہو گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ابھی یہ قافلہ کربلا میں آیا ہی تھا کہ زینب کا دل مزمحل ہو گیا۔ یہ میرے بھیا، یہ کون سا مقام ہے کہ جب سے اس وادی میں ہم نے قدم رکھا ہے میرے دل میں ایک میرا دل مزمحل ہو رہا ہے، ہولناک سا محسوس ہو رہا ہے، آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین مظلوم کربلا نے معلوم کیا یہ کون سی سرزمین ہے۔ کسی نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ ماریا ہے، کسی نے کہا شط فرات، ایک آنے والے نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنا، حسین مظلوم کربلا نے حکم دیا خیموں کو یہاں لگایا جائے، قافلے کو اتارا جائے۔ حضرت عباس ابو الفضل العباس علمدار کربلا ہیں، اپنے ہاتھوں سے فرات کے کنارے خیموں کو نصب کیا ہے۔ 60,000 درہم میں حسین مظلوم کربلا نے بنی اسد سے پوری زمین کو خریدا ہے۔ مگر روایتیں بتاتی ہیں کہ جب 4 محرم آیا اور اب شمر اپنے لشکر کو لے کے آیا ہے اور دیکھتا ہے کہ حسین مظلوم کربلا کے خیمے فرات کے کنارے ہیں، فوراً کہتا ہے کہ خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹایا جائے۔ حضرت عباس تک یہ خبر پہنچی کہ شمر ملعون آپ کے خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ خیمے کے باہر ایک خط کھینچ کے کہتے ہیں کہ اس ظالم کس میں مجال ہے جو عباس کے رہتے خیام حسینی کو فرات کے کنارے سے ہٹا سکے۔ بازیدان گرامی، اتنا سننا تھا کہ حسین مظلوم کربلا حضرت زینب علیہ مقام تک جاتے ہیں۔ اس شہزادی زینب عباس کو جلا لا چکا ہے، جائیے عباس سے کہیے کہ خیام کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا لے۔ بازیدان گرامی، جیسے ہی اتنا سنا حضرت زینب نے کہا مولا آپ امام وقت ہیں، اگر آپ عباس کو حکم دیں گے یقیناً عباس اپنے ہاتھوں سے ان خیموں کو ہٹا لیں گے۔ حسین نے نظروں کو جھکا کے کہا زینب ارے میں عباس کو کیسے منع کروں، اس لیے کہ جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے اور عباس کو غیظ و غضب آ گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ عباس یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، جنگ کربلا میں ہوگی۔ خیام سے نکلتے ہوئے عباس نے تلوار کو میان میں رکھا تھا، وہ پہلا موقع تھا، اور وہ دوسرا موقع کہ جب مدینے کے دربار میں میری آواز بلند ہوئی اور عباس کو جلا لایا، میں نے کہا تلوار کو میان میں رکھ لو، اس لیے کہ ابھی کربلا نہیں ہے۔ اے بی بی اب تو کربلا پہنچ گئے ہیں، عباس کو جلا لایا ہے، اب کیا کہہ کے عباس کے غضب کو میں خاموش کروں؟ بھائی اتنا سننا تھا، فضہ کو بلایا، شہزادے عباس کو بلاؤ۔ عباس نے جیسے یہ سنا کہ شہزادی نے یاد کیا ہے، ایک مرتبہ خط کھینچ کے کہتے ہیں اے ملعون تم میں اگر ہمت ہو، تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہو کہ عباس کے خیمے سے باہر آنے سے پہلے اس خط کو پار کر سکتا ہے تو پار کر کے دکھا دے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عباس خیمے میں واپس گئے، زینب علیہ مقام کو دیکھا، سلام کیا، شہزادی یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عباس جن ہاتھوں سے خیموں کو لگایا تھا ان ہاتھوں سے خیام کو ہٹا لو۔ لیجئے شہزادی کا حکم ملا، حضرت عباس خیمے سے باہر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خیموں کو ہٹا لیا۔ ارے خیمے تو فرات کے کنارے سے ہٹ گئے، مگر اب جو ہفتوں میں ماہ محرم آئی اور جو پانی ختم ہوا ہے خیام حسینی میں، تو اب یہ پیاس ہے جو بچوں کی العطش اور ہائے پیاس کی آوازوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ لیجئے شب عاشور آتی ہے، بچوں کی پیاس اتنی بڑھی کہ اپنے خیمے میں رہنے والا حر پریشان ہو گیا کہ ان بیاسے بچوں کا گنہگار میں ہوں، ان کا مجرم میں ہوں۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھوں کو باندھ دے، میں حسین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لیجئے حر کا چھوٹا سا قافلہ اس پیاس سے شرمندہ ہو کے، بچوں کی العطش کی آواز سے شرمندہ ہو کے حسین تک آیا ہے۔ اے میرے مولا اگر میری غلطی خطا
معافی کے لائق ہو تو مجھے معاف فرما دیں۔ اتنا سننا تھا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اے حر میں نے معاف کیا، میرے آبا و اجداد نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ عزیزان گرامی لیجئے، حر کو معافی ملی، حر میدان کارزار میں آیا ہے، اپنی شہادت پیش کرتا ہے۔ یہ اکیلا حر نہیں ہے جس کو حسین نے معاف کیا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے تاریخ بنائی ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے حسین کو وسیلہ بنا کے توبہ کرے تو حسین معاف کروا دیتا ہے۔ لیجئے عزیزو، حر کی شہادت بھی ہو گئی۔ اب حسین مظلوم کربلا کے تمام انصار جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اقربا کی جو نوبت آئی تو انو محمد بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی مارے گئے، اصغر کا جنازہ حسین لا چکے ہیں۔ اب عصر عاشور حسین مظلوم کربلا زمین کربلا پہ ہیں۔ کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ کون ہے جو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے؟ لیجئے کوئی آواز جب نہ آئی، حسین مظلوم کربلا نے تلوار کو بے میان کیا، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ ارے اچانک وہ وقت بھی قریب آیا کہ جب حسین مظلوم کربلا کو اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ زمین کربلا پہ سجدہ خالق میں حسین کا سر ہے۔ شمر دل جوشن اپنے کند خنجر کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے۔ الا قتل الحسین بکربلا وعلا ذبح الحسین بکربلا۔ نشیب سے ایک دکھیاری ماں کی آواز آ رہی، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اے شمر ملعون میرے بچے کی خطا کیا تھی کہ جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نامدار حسین رضوی ابن سید ساجد حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ میں صائم آزمین سرزمین فیض آباد سے آج مجھے مجلس اعظام میں نواخوانی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرات، آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ نوحے کے دوران آپ سبھی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کے ماتم کریں تاکہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسہ دے سکیں۔ یا حسین لاش جریف فاطمہ زہرا نے دی صدا، عباس مدد میرے عباس مدد، لاش جریف فاطمہ زہرا نے دی صدا، عباس مدد میرے عباس مدد، کٹتا ہے میرے لال کا سوکھا ہوا گلا، عباس مدد میرے عباس مدد، لاش جریف فاطمہ زہرا نے دی صدا، عباس مدد میرے عباس مدد، لاش جریف فاطمہ زہرا نے دی صدا، عباس المدد میرے عباس المدد، تڑپا رہا ہے شمر میرے دل کی چین کو، تنہا سمجھ رہا ہے شہ مشرقین کو، تنہا سمجھ رہا ہے شہ مشرقین
میدان میں آشکیا اس پر ستم یہ گھیرے ہر میدان میں آشکیا دیکھ و تبر کے بیچ ہے اب میرا لاڈلا عباس المدد میرے عباس المدد لاش جری پہ فاطمہ زہرا نے دی صدا عباس المدد میرے عباس المدد شمر آئی ستا کا ہے شبیر کو میرے نصرت کے واسطے میں پکاروں بھی تو کسے نصرت کے واسطے میں پکاروں بھی تو کسے میرے حسین کا کوئی ناصر نہیں رہا عباس المدد میرے عباس المدد لاش جلی پہ فاطمہ زہرا نے دی صدا عباس المدد میرے عباس المدد گردن ہے اتنی خشک میرے میں جبین کی رک رک کے دیغ چلتی ہے شمر لعین کی رک رک کے دیغ چلتی ہے شمر لعین کی ضربوں سے کٹ رہا ہے میرے لال کا گلا عباس المدد میرے عباس المدد لاش جلی پہ فاطمہ زہرا نے دی صدا عباس المدد میرے عباس المدد اٹھو اٹھ کے دیکھو سکینہ کا حال زار ہونے کو ہے یتیم وہ ننھی سی غم گسار ہونے کو ہے یتیم وہ ننھی سی غم گسار تم سے نہیں کرے گی وہ اب پیاس کا گلا عباس المدد میرے عباس المدد لاش جلی پہ فاطمہ زہرا نے دی صدا عباس المدد میرے عباس المدد ایک ماں کے استغاثہ میں وہ درد تھا رضا لاشاں تڑپ کے رہ گیا دریا پہ شیر کا لاشاں تڑپ کے رہ گیا دریا پہ شیر کا ایک ماں کے استغاثہ میں وہ درد تھا رضا لاشاں تڑپ کے رہ گیا دریا پہ شیر کا سائم یہ کہتی جاتی تھی رو رو کے فاطمہ عباس المدد میرے عباس المدد لاش جری پہ فاطمہ زہرا نے دی صدا عباس المدد میرے عباس المدد یا حسین جزاک اللہ ماشاء اللہ. میں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے تمام ویورز کا، تمام مومنین کا، تمام مومنات کا آن لائن کنٹینیو جڑے تھے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجلس چھمائی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس سے آن لائن مجلس میں شریک ہوئے. میں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے اور بالخصوص مرحوم کے بیٹے جناب
ندیم رضوی صاحب کی جانب سے اور ان کی پوری فیملی کی جانب سے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور اپنے چینل کی جانب سے بھی میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں، تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اور میں مرحوم جناب نامدار حسین صاحب کے بیٹے ندیم رضوی صاحب کی جانب سے عالی جناب مولانا فیض عباس صاحب قبلہ مشہدی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس مجلس چھمائی میں ان کی چھوٹی سی آواز پر لبیک کہا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اور میں ایک بار جناب منظر کاظمی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، جنہوں نے مرثیہ خوانی کے فرائض کو انجام دیا، اور میں جناب عباس رضوان رضوی صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس چھمائی میں پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیا، اور میں جناب سایام اعظمی صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس چھمائی میں نواخوانی کے فرائض کو انجام دیا۔ ویورز، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اور ایک ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہمارے چینل حسینی عزادار پروڈکشن کانپور پر 15 فروری 2021 سے 19 فروری 2021 تک انڈین ٹائم رات 8 بجے شب میں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم و خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے ایصال ثواب کے لیے جناب رضوان رضوی صاحب جو مقیم حال نیو یارک ہیں، ان کی جانب سے حسینی عزادار پروڈکشن کانپور پر ایک خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا، جو 15 فروری سے 19 فروری تک انڈین ٹائم رات 8 بجے آن لائن برپا ہوگی اسی چینل پر۔ تو میری تمام ویورز سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں، تاکہ ان مجلسوں میں بھی آپ آن لائن شریک ہو سکیں۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس خمسے کی مجالس میں ضرور شرکت فرمائیں اور انشاءاللہ ثواب دارین حاصل کریں۔ انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات جلد پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، والسلام۔